نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرني خليلي بسبع، أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنه كنز من تحت العرش او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. عزیز ساتھیوں، طلباء، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پیش کی گئی جس میں فرماتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل نے 7 باتوں کا حکم فرمایا. میرے خلیل نے مجھے فرمایا کہ میں غریبوں سے محبت کروں اور ان سے قریب رہوں، اور آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھوں، اوپر والے کو نہ دیکھوں، اور آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کروں اگرچہ وہ مجھ سے پیٹھ پھیرتے ہوں، اور آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں کسی سے کسی چیز کا سوال نہ کروں، اور آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں حق بات کہوں اگرچہ وہ کڑوی ہو. آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں، اور آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کروں، اس لیے کہ یہ عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اس روایت کے اندر حضرت ابو ذر غفاری خلیلی کا لفظ استعمال کر یہ بتلا رہے ہیں، اپنے قلبی تعلق کو بتلا رہے ہیں کہ میرا جو حضور کے ساتھ جو تعلق ہے وہ قلبی ہے، اور جس طرح حضور میرے دل میں ہے آپ کی باتیں بھی میرے دل میں ہیں. دوسری بات کہ یہ ان نصیحتوں کا مخاطب گرچہ حضرت ابو ذر غفاری ہیں، لیکن یہ پیغام ساری امت کے لیے ہے. اگر یہ پیغام ساری امت کے لیے نہ ہوتا تو حضرت ابو ذر غفاری اس پیغام کو امت کے سامنے بیان نہیں کرتے. تو یہ 7 نصیحتیں جہاں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے لیے ہیں، وہیں ہم تمام کے لیے بھی ہیں. پہلی نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی وہ یہ کہ غریبوں کے ساتھ محبت کی جائے اور ان سے قریب رہا جائے. یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ غریبوں سے محبت کرنے کو کہا جا رہا ہے، ان سے قریب رہنے کو کہا جا رہا ہے، ان کی ہمدردی اور مدد کرنے کا نہیں کہا جا رہا، ان پر ترس کھانے کا نہیں کہا جا رہا. حالانکہ یہ چیز مطلوب ہے کہ غریبوں پر ترس کھایا جائے، ان کی مدد کی جائے اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، لیکن شریعت اس سے بہتر چیز کو بتلا رہی ہے، اس سے بڑے درجے کو بتلا رہی ہے کہ غریبوں کے ساتھ محبت کرو اور ان سے قریب رہو. اس لیے کہ محبت ہوگی تو ہمدردی اور مدد یہ خود بخود ہو جائے گی، لیکن اگر محبت نہیں ہوگی تو ان چیزوں میں بھی کمی آ سکتی ہے. ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے غریبوں کے درمیان تلاش کرو. اس کے 2 مطلب بیان کیے گئے. ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا کہ اگر میری رضا چاہتے ہو، میری خوشنودی چاہتے ہو تو غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان سے محبت کرو. اور دوسرا مطلب یہ بتایا گیا کہ اگر تم مجھے تلاش کرو گے تو میرا اٹھنا بیٹھنا غریبوں کے ساتھ ہے، میں تمہیں وہیں ملوں گا. عامتاً لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر اس کے ملنے والے دونوں طریقے کے ہوں، مالدار بھی ہوں غریب بھی ہوں، تو انسان مالداروں کے ساتھ بیٹھنے کو زیادہ ترجیح دیتا ہے. لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ نہیں، میرا اٹھنا بیٹھنا یہ غریبوں کے ساتھ ہے. حضرت حسین یا حضرت حسن کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ کہیں سے جا رہے تھے، کچھ غریب روٹی بیٹھ کر روٹی کھا رہے تھے. جس طرح مزدوروں کی عادت ہوتی ہے کہ جب کھانے کا وقت ہو جاتا ہے تو وہ اپنے اپنے ٹفن کو لے کر ایک جگہ سائے والی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں اور سکون سے کھانا کھانے لگتے ہیں جو بھی ان کے پاس موجود ہوتا ہے. تو وہ کھانا کھا رہے تھے تو حضرت حسین یا حسن وہاں دکھے تو انہوں نے ان کو سلام کیا یا انہوں نے ان کو سلام کیا، اور اس کے بعد پھر ان مزدوروں نے آپ کو دعوت دی کہ آئیے ہمارے ساتھ، آپ بھی کچھ کھا لیجئے. تو آپ اپنی سواری سے اتر گئے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور وہاں جا کر آپ نے 1-2 لقمے کھائے. کھانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ بھائیوں، تم نے مجھے دعوت دی، میں تمہاری دعوت پر آ گیا، اب میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، تم میرے ساتھ چلو، میرے گھر چلو اور تم سب میرے ساتھ کھانا کھانا. آپ اپنے گھر لے گئے اور سب کو بٹھا کر گھر پر کھانا کھلایا. آپ وہیں مدد بھی کر سکتے تھے، کھانا لے کر خرید کر بھی دے سکتے تھے، کچھ پیسے دے سکتے تھے کہ لو اچھا کھانا خرید کر کھا لینا، لیکن نہیں، آپ اپنے گھر لے گئے اور یہ سبق دیا کہ محبت اسی میں ہے. غریبوں کے ساتھ محبت جس کو ہوگی وہی ایسا کر سکتا ہے، جس کے دل میں محبت نہیں ہوگی وہ اس طرح نہیں کر سکتا. اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ غریبوں کے ساتھ محبت کی جائے اور ان سے قریب رہا جائے.
دوسری نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ہمیشہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھو، اوپر والے کو نہ دیکھو، اس لیے کہ جب انسان اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا تو اسے اپنی حالت، جس حالت میں اللہ تعالیٰ نے اسے رکھا ہے، وہ اسے گھٹیا معلوم ہوگی، کمتر معلوم ہوگی، ادنا معلوم ہوگی، اور پھر وہ ناشکری کرے گا۔ اور جب اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا تو اسے اپنی حالت، جس حالت میں اللہ تعالیٰ نے اسے رکھا ہے، وہ بہتر معلوم ہوگی، تو اس میں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا۔ اس لیے کہا گیا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے۔ ایک واقعہ ملتا ہے شیخ سعدی علیہ رحمہ کا، وہ فرماتے ہیں کہ میں جمعے کی نماز کے بعد دمشق کی جامع مسجد سے جمعے کی نماز پڑھ کر نکلا تو دیکھا کہ کسی نے میرے چپل، جوتے جو بھی وہ پہنتے ہوں گے وہ کسی نے اٹھا لیے۔ آپ بغیر چپلوں کے ہی دمشق کی گلیوں میں نکل پڑے، اور دل میں یہ خیال آیا کہ اتنا بڑا امام، اتنا بڑا آدمی، اور حالت یہ ہے کہ پیروں میں چپل نہیں ہے۔ جب یہ خیال آیا تو اسی وقت ایک شخص دکھا جس کے پیر نہیں تھے، راستے میں بیٹھا ہوگا۔ آپ کی جب نظر اس پر پڑی تو آپ فوراً سجدے میں گر گئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، میرے پاس تو چپل ہی نہیں ہے، اس کے پاس تو پیر ہی نہیں ہے۔ چپل آج نہیں تو کل آ جائے گی، لیکن پیر جیسی نعمت اگر ایک مرتبہ چلی گئی تو دوبارہ لوٹ کر نہیں آ سکتی۔ یہ خیال شیخ سعدی کے ذہن میں کب آیا؟ جب انہوں نے اپنے سے نیچے والے کی حالت کو دیکھا۔ اگر وہ کسی گاڑی میں جا رہے شخص کو دیکھ لیتے تو یہ خیال دل میں نہیں آتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں۔ بنگلے والا مکان والے کو دیکھے، اور مکان والا کرایہ دار کو دیکھے، کرایہ دار جھوپڑی والے کو دیکھے، اور جھوپڑی والا ان لوگوں کو دیکھے جو فٹ پاتھ پر سو رہے ہیں، اور کار والا جس کے پاس موٹر سائیکل ہے اس کو دیکھے، اور موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو دیکھے۔ اس ترتیب سے اگر ہم چلیں گے تو ہم شکر گزاری والے بندے بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ یہی بندوں سے چاہتا ہے کہ بندے شکوہ نہ کریں بلکہ شکر گزاری کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو شکر گزار دیکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ فارمولہ ہے ہمارے پاس جو حضور کی اس نصیحت سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کی حالت کو دیکھیں۔ تیسری نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، صلہ رحمی کرو، قطع تعلقی نہ کرو اگرچہ وہ تمہارے ساتھ قطع تعلقی کرتے ہوں۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ شریعت کا اہم ترین حکم ہے، یہاں تک کہ کسی بھی معاملے میں اگر ان کی طرف سے ناگواری پیش آ جائے تب بھی قطع تعلقی کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خونی رشتہ دار آپ کے جانی دشمن بنے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی رشتہ داری میں کوئی کمی نہیں آنے دی، اور جو حقوق رشتہ داری کے بنتے ہیں آپ نے ان حقوق کو ادا کیا ہے۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے کہ واقعہ افک جس میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگایا گیا، اس الزام کی اشاعت میں پھیلانے میں ایک وہ بھی صحابی تھے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے۔ آپ ان کی مالی مدد کیا کرتے تھے، خیر خواہی کیا کرتے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ میرا خونی رشتہ، میرا رشتہ دار ہی ایسا کام کر رہا ہے تو آپ نے فوراً قسم کھا لی کہ میں آئندہ اس کی کبھی کوئی مدد نہیں کروں گا۔ تو قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، کہ جو فضل والے ہیں ان کے لیے بالکل گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی قسمیں کھائیں، اور یہ پیغام دیا کہ قطع تعلقی ہرگز جائز نہیں ہے۔ ہمیں اگر ہمارے رشتہ داروں کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم اس تکلیف کو ان کے معافی مانگنے سے پہلے ہی معاف کر دیں، ان کی معافی مانگنے کا انتظار نہ کریں۔ ایک بہت بڑے بزرگ حضرت علامہ حکیم اختر صاحب، انہوں نے اپنے خادم کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ رشتہ داری کے ساتھ کبھی رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی مت کرنا، اور اگر کوئی کام ان کی طرف سے ایسا پیش آ جائے تو ان کے معافی مانگنے سے پہلے ہی معاف کر دینا، یہ مت کرنا۔ اس لیے کہ اگر تم ان سے معافی منگواؤ گے یا ان کے معافی مانگنے کا انتظار کرو گے کہ وہ تم سے معافی مانگیں، یا تم ان سے کہو گے کہ معافی مانگو، تو تمہارے کہنے میں یا تو وہ تمہاری بات مان لیں گے یا نہیں مانیں گے۔ اگر نہیں مانیں گے تو وہ تم سے دور ہو جائیں گے، اور اگر مان لیں گے، معافی مانگ لیں گے، پھر بھی وہ بات نہیں رہے گی، رشتہ داری میں فرق آ جائے گا اور وہ دوری بنا لیں گے۔ ان دونوں صورتوں میں ہم رشتہ داری کو جوڑنے والے نہیں ہوں گے بلکہ توڑنے والے ہوں گے۔ حالانکہ ہمیں حکم ہے سل من قطع، کہ جو رشتہ داری کو توڑے اس کے ساتھ جوڑو، اور یہ سبق ہمیں قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ملتا ہے کہ ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، والد سے دور رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کری، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کرم کیا اور آپ مصر کے والی بنے، گورنر بنے، تو یہی بھائی آپ کے پاس غلہ لینے کے لیے آئے، اور جب آپ نے ان کو بتایا کہ میں یوسف ہوں، اور بھائیوں کو جب پتہ چلا تو بھائی شرمندہ ہونے لگے، تو حضرت یوسف نے ان کی شرمندگی کو یہ کہہ کر دور کرا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، تم نے جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا یہ سب شیطان نے تم
تم سے کروایا تم نے خود نہیں کیا. آپ چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ دیکھو تم نے میرے ساتھ اتنا کچھ کیا لیکن اس کے باوجود میرا دل دیکھو کتنا بڑا ہے کہ میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، بلکہ تم پر انعام اور اکرام کر رہا ہوں، تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول رہا ہوں، میرا بڑپن دیکھو. لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا. اگر آپ ایسا کچھ کرتے تو زندگی بھر بھائی آپ کی آنکھوں سے اپنی آنکھوں کو نہیں ملا پاتے. یہ سبق ملا کہ ہمیں معافی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے بلکہ خود ہی سے معاف کر دینا چاہیے. اور یہی اسلامی تعلیم ہے کہ معاف کرنا. اسلام انتقام نہیں سکھاتا بلکہ معاف کرنا سکھاتا ہے، معاف کرنا سکھاتا ہے. تو تیسری نصیحت کا حاصل یہی ہے کہ رشتہ داری کو نبھائیں اگرچہ رشتہ دار ہم سے قطع تعلقی کر رہے ہوں. چوتھی نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ کسی سے کسی چیز کا سوال مت کرنا. جب انسان کی ایک مرتبہ مانگنے والی عادت ہو جاتی ہے تو پھر وہ ہر وقت اس کے دل میں یہی خیال رہتا ہے کہ مجھے کہیں سے کوئی کچھ مل جائے، کہیں سے کچھ مل جائے. اور پھر اس کا جو نفس ہے، انسان کا من ہے، وہ اشراف نفس کا شکار ہو جاتا ہے. اشراف نفس یعنی زبان سے نہ مانگنا، دل میں ہر وقت یہ تمنا رکھنا کہ مجھے کہیں سے کچھ مل جائے. جیسا کہ فقیر ہوتا ہے، بعض فقیر منہ سے مانگتے ہیں، بعض مانگتے نہیں ہیں لیکن دل میں خواہش ہوتی ہے کہ ہر گزرنے والا مجھے کچھ نہ کچھ دے کر جائے. یہ اشراف نفس ہے. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے منع فرما رہے ہیں کہ کسی سے کسی چیز کا سوال مت کرنا. اگر کرو گے تو نفس اشراف نفس کا شکار ہو جائے گا. آپ ہی کی ایک اور روایت ہے حضرت حکیم بن حزام کے بارے میں. حکیم بن حزام یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہے. ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے رشتے میں بھائی ہوتے ہیں. حضور کے زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ کوئی مال اگر حضور کے پاس آتا تو وہ ایک جگہ مسجد نبوی میں رکھ دیا جاتا، پھر اگر کوئی ضرورت مند آتا تو آپ وہاں سے ضرورت مندوں کو دے دیا کرتے تھے. حضرت حکیم بن حزام آئے اور آپ سے ضرورت کی وجہ سے مال کو مانگا، آپ نے مال دے دیا. تھوڑے دنوں کے بعد پھر آئے، پھر اپنی ضرورت بتائی، حضور نے پھر دے دیا. پھر تیسری مرتبہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا المال حلو، کہ یہ مال میٹھا ہے، خضرۃ سرسبز ہے، شاداب ہے، دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے، لینے میں بھی اچھا لگتا ہے، خرچ کرنے میں بھی اچھا لگتا ہے. یاد رکھو کہ جو شخص اس کو دل کی بے نیازی کے ساتھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، اسے سیرابی حاصل ہوگی اور پھر وہ زیادہ کی چاہت نہیں رکھے گا. لیکن جو شخص اس اشراف نفس کے ساتھ اس کو لے گا تو وہ کبھی سیراب نہیں ہوگا. اور اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ آدمی کھانا کھائے لیکن پیٹ نہیں بھرے. تو یہ بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حکیم بن حزام کو فرمائی تو انہوں نے فرمایا کہ قسم ہے اس اللہ کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر مبعوث کیا کہ میں آئندہ کبھی کسی سے کوئی چیز نہیں لوں گا. اور مرتے دم تک وہ اس بات پر قائم رہے. یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور جب مالی وسعت ہو گئی تو ہر ایک کا وظیفہ مقرر کیا گیا. وظیفہ یہ ہر ایک کا اپنا حق تھا جو انسان لے سکتا تھا. ہر ایک کا حق وظیفہ مقرر ہوا. ان کا بھی وظیفہ مقرر ہوا. ان کو بلایا گیا تو انہوں نے اس وظیفے تک کو لینے کو سے انکار کر دیا جو ان کا ذاتی حق تھا اور کہا کہ میں حضور سے یہ عہد کر چکا ہوں کہ میں کسی سے کوئی چیز نہیں لوں گا. خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے دور میں بلایا کہ تمہارا وظیفہ لے جاؤ تو انہوں نے منع کر دیا کہ میں مال نہیں لے سکتا. تو آپ نے لوگوں کو گواہ بنایا کہ دیکھو میں تو اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، یہ خود ہی سے نہیں لے رہے. اور اسی عہد کے ساتھ، اسی وعدے کے ساتھ وہ دنیا سے رخصت ہوئے. تو چوتھی نصیحت حضور کی یہی ہے کہ کسی سے کوئی چیز کا سوال نہ کیا جائے. اگر انسان ایک مرتبہ سوال کرنے کی عادت پڑ گئی انسان کی تو پھر وہ ہر وقت یہی تمنا کرتا ہے کہ مجھے کہیں سے کچھ نہ کچھ مل جائے. اس لیے اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو کھلا پلا رہا ہے. پھر کسی سے کسی چیز کا سوال کرنا یہ کوئی مطلب نہیں رکھتا. پانچویں نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ہمیشہ حق بات کہنا. حق بات گرچہ کڑوی ہو لیکن اس سے پیچھے مت ہٹنا. صحابہ اکرام نے اس بات کو مضبوطی سے تھاما. یہی وجہ ہے کہ بڑے سے بڑا ظالم اور جابر بادشاہ بھی اگر ان کے سامنے ہوتا تو وہ حق بات کہنے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے. آج انسان کی عادت یہ ہو گئی ہے کہ وہ حق بات کہنے سے محض اس وجہ سے رک جاتا ہے کہ میری دوستی خراب ہو جائے گی، میرے تعلقات خراب ہو جائیں گے، میرے ساتھ جو نوازشیں اور جو عنایتیں ہو رہی ہیں، میرے جو تحائف وغیرہ ہیں وہ سب رک جائیں گے. اس وجہ سے چاپلوسی کے خاطر حق بات کہنے سے آدمی رک جاتا ہے. حالانکہ یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے. اسلامی تعلیم یہ ہے کہ حق بات کہی جائے اور اس کے مقابلے میں بالکل کسی بات کی پرواہ نہ کی جائے کہ وہ حق بات کس کے لیے کتنی مضر اور کتنی نقصان دہ ہو سکتی ہے، بلکہ حق بات کہی جائے.
اور چھٹی نصیحت حضور نے یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ مت کرنا، یعنی اگر شریعت کا کوئی حکم تمہارے سامنے ایسا ہے کہ اگر تم اس حکم پر عمل کرو گے تو عمل کرنے کے نتیجے میں دنیا تمہیں ملامت کرے گی، برا بھلا کہے گی، پھر بھی تم اس برا بھلا کہنے کی پرواہ مت کرنا، بلکہ شریعت کا جو حکم ہے اس حکم کو بجا لانا۔ مثال کے طور پر داڑھی، میرے خاندان میں کسی نے داڑھی نہیں رکھی، اگر میں داڑھی رکھوں گا تو خاندان والے مجھے برا بھلا کہیں گے، طرح طرح کی باتیں مجھ سے کہی جائیں گی، میری برادری والے کہیں گے، گھر والے کہیں گے، اور شریعت کا حکم ہے داڑھی رکھو تو ہمیں داڑھی رکھنا ہے۔ یہ جتنا جو بھی کہیں ہمیں ان کے کہنے کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرنا ہے۔ ایک دیندار گھرانہ ہے، ایک شخص ہے، اسے شادی کرنا ہے اور وہ بھی دیندار ہے، اس کا گھر بھی دیندار ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ شادی کو آسان اور سادہ بنایا جائے۔ دوسری طرف برادری کی اور خاندان کی فضول رسمیں ہیں کہ ہمیں مہندی کا بھی فنکشن کرنا ہے، منگنی کا فنکشن بھی کرنا ہے، بٹنے وغیرہ طرح طرح کے ہمیں فنکشن کرنا ہے، تو ہم شریعت کی مانیں کہ شریعت ہمیں کیا کہہ رہی ہے۔ چاہے برادری کچھ بھی کہے، کسی کو بھی برا لگے، لیکن افسوس صد افسوس آج ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ ہم نے لوگوں کو اپنا خدا بنا لیا ہے کہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں، گرچہ میرا خدا ناراض ہوتا ہو وہ چلے گا، لیکن لوگ ناراض نہیں ہونا چاہیے، اور اس خاطر ہم ایسی رسمیں کرتے ہیں کہ اگر ان رسموں پر جو وبال ہم پر آنے والا ہے اگر وہ دیکھ لے تو ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جائے۔ ایک ایک چیز ہمیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ ایک کہانی اس بارے میں ملتی ہے جو اس بات کو سمجھنے میں بہت زیادہ معین اور مددگار ہے، ہو سکتا ہے وہ سچ نہ ہو لیکن کہانی ہے، اس کو اگر ہم سمجھیں گے تو یہ بات اور اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی کہ گاؤں میں ایک باپ اور ایک بیٹا رہتا تھا، انہیں کسی وجہ سے شہر آنا پڑا، تو جب وہ چلے ہیں تو انہوں نے اپنے ساتھ اپنے ایک گدھے کو بھی لے لیا جو ان کی سواری تھی، لے کر تینوں پیدل چلے، اور پھر جب دو راستے آئے، جب انہیں پوچھنے کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے کسی سے راستہ پوچھا، جس سے پوچھا اس نے راستہ بتا دیا کہ یہاں سے چلے جاؤ اور تم شہر آ جائے گا یہاں سے، لیکن جب یہ آگے بڑھے ہیں تو اس راستہ بتانے والے نے پیچھے سے کہہ دیا کہ کیسے بیوقوف ہیں، سواری موجود ہے لیکن سواری کا استعمال نہیں جانتے، کسی کو اس پر سوار ہو جانا چاہیے، بیٹھ جانا چاہیے۔ باپ نے جب یہ بات سنی تو کہا بات صحیح ہے، اور بیٹے سے کہا کہ ہم میں سے کسی ایک کو بیٹھ جانا چاہیے، تم تھوڑے تھکے معلوم ہوتے ہو، تم بیٹھ جاؤ۔ بیٹا بیٹھ گیا اور پھر چلنے لگے، پھر دو راستے آئے، راستہ پوچھنے کی ضرورت پیش آئی، پھر کسی سے راستہ پوچھا تو راستہ بتانے والے نے راستہ بتایا، اور پیچھے سے پھر یہ کہا کہ کیسا نالائق بیٹا ہے، ہٹا کٹا طاقتور ہونے کے باوجود خود سوار ہے، بیٹھا ہے اور باپ کو اس عمر میں چلا رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ باپ کو بیٹھائے اور خود پیدل چلے۔ جب یہ بات سنی تو بیٹا اتر گیا اور باپ کو بٹھا دیا کہ آپ بیٹھ جاؤ۔ پھر جب دو راستے آئے، پوچھنے کی ضرورت پیش آئی تو کسی سے راستہ پوچھا، اس نے راستہ بتا دیا، پھر کسی نے پیچھے سے کہا کہ کیسا باپ ہے، بیٹے کو چلا رہا ہے، خود بیٹھا ہوا ہے، تو باپ نے بیٹے کو بھی بٹھا لیا کہ اب ہم دونوں بیٹھے ہیں، کوئی کچھ نہیں بولے گا، آگے چلے۔ پھر دو راستے آئے تو کسی نے دیکھا اور کسی سے راستہ پوچھا تو اس نے راستہ بتا دیا، اور پھر پیچھے سے کہا کہ کیسے ظالم لوگ ہیں، ایک بے زبان جانور پر دو سوار ہیں، ایک کے بیٹھنے کے بجائے دو بیٹھے ہوئے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ اب اس جانور کی ایسی حالت ہو گئی ہے کہ اسے کندھے پر لے کر چلیں۔ ان دونوں نے اس بات کو دل پر لیا اور اترے، اور فوراً ایک بڑا بانس ڈنڈا لے کر آئے اور جانور کو لٹا کر اس کے چاروں پیر باندھ کر بانس کا ایک سرا بیٹے نے اپنے کندھے پر رکھا اور ایک سرا باپ نے اپنے کندھے پر رکھا، اور دونوں لے کر چلے۔ اب شہر چونکہ قریب تھا اور ایک ندی تھی جس کو پار کرنا تھا، اس پر لکڑی کا پل تھا، جیسے ہی یہ اس پل پر پہنچے ہیں اور پل اس وزن کو سنبھال نہ سکا اور پل ٹوٹ گیا، تینوں پانی کے اندر جا کر گرے۔ تب باپ کو سمجھ میں آیا کہ جو لوگوں کی باتیں سن کر کام کرتا ہے اس کا آخرکار انجام یہی ہوگا۔ تو یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ اگر لوگوں کی سن کر چلیں گے تو لوگوں کی باتیں ہمیں جہنم تک بھی پہنچا سکتی ہیں۔ لوگوں کا کیا ہے، کہنے والے کہتے رہتے ہیں، کہنے والے کبھی خاموش نہیں ہوتے، اچھا کریں گے تو بھی لوگوں کی باتیں سنیں گے، برا کریں گے تو بھی لوگوں کی باتیں سننے کو ملیں گی۔ آخری نصیحت حضور نے فرمائی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرنا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ذکر بھی ہے اور عقیدہ بھی ہے۔ تیسرے کلمے کے اندر یہ آتا ہے، تیسرے کلمے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں کئی ساری چیزیں اس کے اندر ہمارے لیے جمع کر دی ہیں۔ سبحان اللہ تسبیح کو بھی جمع کر دیا، الحمدللہ تحمید کو بھی جمع کر دیا، لا الہ الا اللہ تہلیل کو جمع کر دیا، واللہ اکبر تکبیر کو جمع کر دیا، ولا حول ولا قوت الا باللہ اور اس کو بھی جمع کر دیا۔ تو یہ ذکر کے طور پر بھی پڑھا جاتا ہے اور یہ ایک عقیدہ بھی ہے۔
حول کے معنی آتے ہیں پھرنا یا پھرانا، قوت کے معنی آتے ہیں طاقت کے۔ اب مطلب اس کا یہ ہے کہ کوئی چیز لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کی طاقت کے بغیر نہ پھر سکتی ہے نہ ہی کوئی پھرا سکتا ہے۔ یہ 7 نصیحتیں تھیں جو حضور نے حضرت ابو ذر غفاری کو ارشاد فرمائی، اور ان کے واسطے سے ہم تمام کے لیے 7 نصیحتیں ہیں۔ پہلی نصیحت ہمیں جو دی گئی وہ یہ کہ غریبوں کے ساتھ محبت کریں، ان کے ساتھ قریب رہیں، قربت والا تعلق بنائیں۔ دوسری نصیحت دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھیں، اوپر والے کو نہ دیکھیں۔ تیسری نصیحت رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، صلہ رحمی کریں، قطع تعلقی نہ کریں۔ چوتھی نصیحت کسی سے کسی چیز کا سوال نہ کریں۔ پانچویں نصیحت حق بات کہیں چاہے کڑوی ہو۔ چھٹی نصیحت کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں، شریعت کا جو حکم ہے اس حکم کو بجا لائیں۔ اور 7ویں نصیحت یہ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔